إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد. حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کی لائق اور زیبا ہیں، جو اس کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، پالنہار ہے۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سارے بندے چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں اس کے سامنے عاجز، محتاج، لاچار، بے کس بے بس ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یفعل ما یشاء فعال لما یرید، اسی کا چاہیا ہوا اس کائنات میں چلتا ہے، اور بندے بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن وہ ان کی چاہت بہت جگہوں پر پوری نہیں بھی ہوتی۔ تو وہی قاہر ہے، وہی جبار ہے، وہی داتا ہے اور مشکل کشا ہے، اور اللہ کے سارے نیک بندے اسی کو پکارتے تھے، اسی کو پوچھتے تھے، اسی سے مانگتے تھے۔ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ لیجئے، کہیں کوئی ایک آیت بھی ایسے نہیں ملے گی جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ میرے بندو فلاں میرا بندہ بہت نیک اور صالح اور ولی اور بزرگ اور نبی ہے اور رسول ہے اور رسولوں کا سرتاج ہے، تم اس سے پکارا کرو، تم اس سے مانگا کرو۔ کہیں بھی ایسا نہیں، بلکہ سارے نبی اللہ کو پکارتے تھے، اور ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ لوگوں ایک اللہ کو پکارو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سارے نبیوں کی دعوت تھی کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے بھی یہی دعوت دی تھی، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھو، لات، منات، عزا، حبل، ان سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو پکارو۔ اور بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا، میرے ساتھی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، جو اللہ چاہے، جو اس کا رسول چاہے یہ ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، آپ خود انکار کر رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ارے بھائی جو اللہ اس کا رسول چاہے وہی ہوگا نا، نہیں، آپ کے سامنے ایسا کہا گیا، آپ نے فرمایا میرے ساتھی کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اللہ اکیلا چاہتا وہ ہوتا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ یفعل ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ وما تشاءون، تم جو چاہتے ہو، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ رب العالمین ہے، تمہارا چاہا ہوا نہیں پورا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ چاہتے تھے لیکن نہیں پورا، وہ چاہت نہیں پوری ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو لہب، ابو جہل یہ مسلمان ہو جائیں۔ ابو لہب آپ کا اپنا چچا ہے،
چچا ہے، کائنات کے امام کا چچا ہے۔ ماں سے الگ ہے، باپ سے ایک ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے عبداللہ، ان کی ماں اور ابو لہب کی ماں مختلف تھیں، لیکن جو ان کے بابا تھے اور رسول اللہ کے دادا تھے ان سب کے والد تھے۔ ابو لہب ایک خون، لیکن چاہت کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوا، حالانکہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی کیا تھا، بعد میں وہ ختم ہو گیا۔ اس نے رشتہ توڑ دیا لیکن رسول اللہ پہ ایمان نہیں لایا، اور آپ کو تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کی بیوی گالیاں دیتی تھی، امی جمیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے نا، شروع میں اسلام پھیلا رہے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ کر، بازاروں پہ جا کے، اور حج کے موقع پر، تو یہ ابو لہب ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، میں ایک بات کرنی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا بیٹھا ہے اور وہ ابھی حملہ کرے، کہ صبح حملہ کرے کہ شام کو حملہ کرے، تمہارے پر حملہ کرے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ میری بات کو مانو گے جو میں یہ کہوں گا؟ کہاں ہم مانیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کو ہم نے آزمایا ہے، آپ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہیں، ثابت نہیں ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، ورنہ جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں کہیں تو وہ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا کپڑے، ابو لہب آپ کا چچا، اور کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، بد دعا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جمعتنا، اس لیے ہم کو جمع کیا تھا یہ بیکار بات سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پر غصہ آ گیا کہ نبی کائنات کو یہ بد دعا دے رہا ہے، آپ خاموش رہے، چچا ہے کیا کرے، اور آپ کا اخلاق بھی ایسا نہیں خراب تھا، برداشت کرتے تھے، اور پھر چچا بھی تھا، نہیں کچھ بول سکتے تھے، باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، آسمان سے آیت اتار دی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہی نقصان میں رہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے جو اس نے کمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا۔ وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی یعنی نبی کی چچی جو لکڑیاں اٹھاتی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک ایسی رسی ہوگی جو کھردری رسی ہوتی موٹی، اس کے ساتھ اس کو عذاب ہوگا۔ نبی کا چچا، خون سے سگا چچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، دونوں جہنم میں۔ آپ کی چاہت تھی، نہیں چاہیں گے کیا آپ کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، لیکن آپ کی چاہت پوری نہیں ہوئی۔ جب بھائیو ایک نبی کی چاہت نہیں پوری ہو سکتی اللہ کے سامنے، چاہا ہوا اسی کا پورا ہوتا ہے، تو کسی اور پیر فقیر بزرگ کی چاہت پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ ان کو پوچھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے آگے جاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں کہ وہ ان کی بگڑیاں بنا دیں اور ان کے کچھ روٹی روزی میں برکت دے دیں۔ بھائیو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پنی ہوتی ہے نا، ایک شفاف سے، آپ اس کو پلاسٹک جیسا کہہ دیجئے، بہت ہی شفاف اور ہلکا پھلکا،
اللہ فرما رہے ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں. ما یملکون من قطمیر. اللہ اکبر. بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اللہ کو پکارنے، اسی سے مدد مانگنے اور اسی کے آگے سر جھکانے، اسی کے آگے اپنی حاجات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بھائیو کسی پیر فقیر کسی نبی ولی کو اگر پکاریں گے، یاد رکھیے شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. سورۃ احقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کون ہوگا؟ جو اللہ کے علاوہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، اور بلکہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. جن کو بھی آپ پکارتے ہیں نا، جن باباؤں کو، جن قبر والوں کو، جن نبیوں ولیوں کو، سب اس کی پکار سے غافل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور بات سنیے، آگے سنیے. یہی سورہ احقاف اس کے بعد والی آیت. جب قیامت کا دن ہوگا نا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے. جن کو یہ پکارتے تھے، لوگ جن کو پکارتے تھے، بڑے بڑے بزرگوں کو پکارتے تھے، یہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. انکار کر دیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمیں پکارو. اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے، کیونکہ بھائیو توحید یہ عقیدہ ہی بہت بڑی چیز ہے. اور عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا چھوٹا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں، حج کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، قرآن مسجدیں بنا لیں، عقیدے کے اندر شرک ہے کہ یہ اللہ بھی سنتے ہیں، فلاں بزرگ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دینے والے ہیں، یہ بھی دینے والے ہیں، یہ بھی بگڑیاں بناتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر یہی عقیدہ لے کر مر گیا تو کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. پھر اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر اور گفتگو کرتے رہیں گے. آج جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیتیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، بھائیو یہ رزق سے متعلق ہے. غور سے سنیے گا. اللہ نے چاہا تو اگر آپ اس کو سن لیں اور سمجھ لیں تو کبھی بھی آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. کیوں؟ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا آپ کی قسمت میں. آئیے حدیث سنتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت پیارے صحابی ہیں، فقیہ ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور تصدیق کی گئی آپ کی کہ اللہ کی طرف سے سچے ہیں، سچ بولتے تھے کہ تم میں سے ہر ایک، میں اور آپ، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے جتنے لوگ، بلکہ حوا کے بعد سے لے کے جتنے لوگ جو بھی اس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، مرد عورت کے ملاپ سے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ تین تو خاص، آدم، حوا اور عیسیٰ، یہ تو خاص اللہ کے امر سے پیدا ہوئے. باقی جتنے بھی انسان ہیں، ان احدکم، تم میں سے ہر ایک، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، 40 دن تک اس کا یہ نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر نطفہ ہوتا ہے، ایک مضبوط جگہ پہ ٹھہرا ہوتا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس کو
خون کا اس قطرے کو، خون کا ایک نطفے کو، خون کا ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں 40 دن تک اسی طرح. ثم يكون في ذلك مضغة، پھر وہ گوشت کی بوٹی بنا دی جاتی ہے. قرآن پاک میں بھی اسی طرح ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. پھر اس گوشت کے بوٹی میں ہڈیاں پیدا کر دیتے ہیں. پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے، قطرے سے بھی سمجھو کہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس میں سے بس 1-2 جراثیم اللہ تعالیٰ لے کر انسان کو بناتے ہیں نطفہ. پھر اس کو بڑھاتے ہیں، 40 دن کے اندر وہ خون کا لوتھڑا بناتے ہیں. یہ انسان سب کی، میں اور آپ. پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی بناتے ہیں، اور گوشت کی بوٹی کے بعد اس میں ہڈی پیدا کرتے ہیں. 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ 40 دن، 40 80 پھر 40 120. کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے عام آدمی، عام خاتون بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ حرکت شروع ہو جاتی ہے، حرکت اندر سے شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں بھی ہے ثم، اور حدیث میں ثم یرسل الملک، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے کو بھیجتے ہیں. فینفخ فیہ الروح، روح پھونک دیتا ہے اللہ کی طرف سے، فرشتہ آتا ہے. ایک نظام ہے اللہ کا. اللہ چاہے تو سب کچھ خود بھی کر سکے، قادر ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. فرشتہ آتا ہے اور روح پھونک دیتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ جو گوشت کی بوٹی جس کے اندر ہڈی ڈال دی تھی اللہ نے، پیدا کر دی تھی، اب وہ حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک نے صحیح کہا. پھر آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اب اس کے بعد جو ہڈی بنا دی گئی گوشت کے اندر، روح پھونک دی گئی، ایک اور مخلوق بڑی خوبصورت، بڑی پیاری. اس کے آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس سے ناک بھی ہیں، اس کا ہاضمے کا سسٹم بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں، دماغ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ، ایک مخلوق. نہ اب وہ مٹی ہے، نہ اب وہ خون ہے، نہ وہ لوتھڑا ہے، ایک الگ سے ایک مخلوق بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ثم خلق، پھر ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ رب العالمین ہے کہ اتنا پیارا انسان پیدا کر دیا، احسن الخالقین. نہ یہ بندر ہے، نہ یہ بن مانوس ہے، نہ یہ کوئی اور جانور ہے. اللہ نے اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں جو اس سے تھوڑی تھوڑی، جیسے بندر اور یہ بن مانوس، لیکن ان کو عقل نہیں ہے. ان کو اللہ نے عقل دی ہے، ان کو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، عقل و خرد عطا کیا، انسان بنا دیا، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت. تو بھائیو، یہ وہ آیتیں، یہ وہ حدیثیں ہیں. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کئی ہم نے ایسے فیچر پڑھے ہیں، بڑی بڑی تحقیقیں پڑھی ہیں. کافر ڈاکٹروں کو بلایا گیا، مسلمانوں کے ساتھ میٹنگ رکھی گئی، اور پھر ان کے سامنے جب یہی چیز، یہ آیت پیش کی گئی، انہوں نے کہا، یہ پہلے انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا. ہم نے اتنے سال تحقیق کی، 10 سال 15 سال 20 سال 40 سال، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انسان 40 دن تک ایسا ہوتا ہے، پھر 40 دن تک ایسا ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ بنتا ہے، 4 مہینے ایسا ہونے کے بعد یہ بنتا ہے. انہوں نے یہ اور بڑے خوش، بڑا تیر مار لیا، اور واقعی تیر مارا. ایک تحقیق کی انہوں نے، ریسرچ کیا، میڈیکل سائنس میں ترقی کی. جب یہ چیز پیش کی اور داد مانگ رہے تھے لوگوں سے،
ٹھیک ہے داد دی ہوگی، لیکن لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے، سائنسدانوں نے، بھائی یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اتنی محنت کے بعد، اتنے ریسرچ کے بعد، اتنے لیبارٹریوں میں جانے کے بعد، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے قرآن پاک میں اور حدیث میں من و عن موجود ہیں، کہ لیکن کیسے؟ اس دور میں صحرا میں ایک بدو، نو لیبارٹری نہیں تھی، الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، کیسے اس نے سب کچھ بتا دیا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ یہ ہمیں پتہ چلا ابھی اتنے علم کے بعد۔ کہا یہ رب کا قرآن ہے، رب نے آسمانوں سے بتایا ہے، کہا دکھاؤ ہمیں۔ جب اس کو یہ آیت سورہ مومنون کی پہلے صفحے میں آیتیں ہیں اور یہ حدیث بخاری کی دکھائی گئی، اسی وقت وہ بہت سارے سائنسدان ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائیو، یہ ہے ہمارا قرآن، یہ ہمارا دین سچا۔ یہ اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ بڑے بڑے کافر لوگ آج بھی اس آیتوں کو دیکھتے ہیں، سوچنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ان آیتوں کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں، جو اصل مقصد میرا بیان کرنے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو کہتا ہے کہ 4 چیزیں لکھو، 4 کلمات لکھو، اس کا رزق لکھو۔ کتنا رزق ہے؟ کتنا رزق ہے؟ آپ کا میرا رزق لکھا ہوا ہے، 1 ملین ہے، 10 ملین ہے، 1 کروڑ ہے، وہ مل کر رہے گا۔ اب آپ کی مرضی اس کو حلال طریقے سے لیں کہ حرام سے لیں، سود سے لیں کہ دھوکہ اور فریب اور مکاری سے لیں، یا حلال طریقے سے انتظار کر کے لیں، وہ مل کر رہے گا۔ ہوٹل کی ناجائز، بینک کی ناجائز کاروبار کر کے لیں، کسی کا گلا کاٹ کے لیں، یا صبر کر کے، بھوک اور افلاس کو برداشت کر کے تھوڑا صبر کریں، وہ رزق آپ جب تک نہیں لے لیں گے آپ دنیا سے نہیں جائیں گے، مریں گے نہیں۔ آپ کا رزق مکتوب ہے، تو کیوں حرام سے ہم لیتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی ہے، لیکن کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی اور فراڈ کر کے وہی اپنا پیسہ حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہے اور لیتا ہے، اور اللہ کے یہاں عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ رزق لکھ دو، یہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی لکھ دو اس کا کتنا رزق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم ایمان پکا کر لیں، حرام سے بچیں، اور اس کی موت بھی لکھ دو، کب مرے گا، اجلہ رزقہ و اجلہ و عملہ، اس کا عمل بھی لکھو، شقی او سعید، بدبخت ہے کہ نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، سب لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحیح کہا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی چونپایا ہے، جو بھی چلنے والا ہے، رینگنے والا ہے، چلنے والا ہے، جو بھی ہے، جس طرح کے بھی اڑنے والے ہیں، سب کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، سانپ کو بھی دے رہا ہے، نیچے پتھر کے نیچے سمندر میں، سمندر کی تہہ کے نیچے جو جانور ہیں ان کو بھی دے رہا ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا ایک پرندہ کہیں سے کچھ چیزیں لے رہا ہے اور وہاں سے اڑ کر جاتا ہے کسی جگہ، جا کر کسی بل وغیرہ میں، وہاں وہ دانہ ڈال رہا ہے۔ تو جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک اندھا اژدہا ہے، منہ کھولا بیٹھا ہے، وہ پرندہ اس کے منہ میں وہ دانہ ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رزق اللہ کے ذمے ہے، اس اندھے اژدہے کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، تم تو انسان ہو، تم کو نہیں کھلائے گا؟ اللہ پہ توکل رکھو، حلال سے حاصل کرنے کی کوشش کرو اس رزق کو۔ یاد رکھو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رزاق ہے اور قوت والا ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو بھائیو، کیوں ہم پریشان ہیں؟ کیوں خوف ہے؟ کیوں پھر ہم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور ہم سمجھتے ہیں فلاں مدیر، مشیر اور وزیر کے ہاتھ میں رزق ہے۔ نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، حلال سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں، اے لوگو، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے، اے لوگو، انہ لیس من شیء یقربکم من الجنۃ، کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کو جنت سے قریب کر دے، جو کوئی ایسے اچھے اچھے اعمال ہیں جو جنت سے تم کو قریب کر دیں اور جہنم سے تم کو دور کر دیں۔ جنت سے قریب کرنے والے عمل اور جہنم سے دور کرنے والے عمل، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو بتا دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں، یہ کرو گے تو جنت میں، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سارے کام میں نے بتا دیے ہیں۔ بات سمجھ رہے نا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے سارے کام میں نے بتا دیے، جنتی کام بھی بتا دیے، جہنمی کام بھی بتا دیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور یاد رکھو کوئی بھی ایسا کام جو تم کو جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کر دے، جو جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے، ان کاموں سے میں نے تم کو بھی منع کر دیا ہے۔ جنت میں لے جانے والے کام بھی بتا دیے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے منع بھی تم کو کر دیا ہے۔ سارے ایسے کام جو جہنم میں لے جائیں میں ان سے تم کو منع کر دیا، بیان کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رَوْعِي، جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر میرے اندر نفس میں ایک بات ڈال دی ہے۔ کیا بات ڈالی ہے؟ بات یہ ہے انہ لیس من نفس تموت حتی تستوفی رزقہا، بات میرے دل میں جو ڈالی ہے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہ کوئی بھی نفس اس کائنات میں مر نہیں سکتا، موت نہیں آ سکتی، فوت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ بھائیوں کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب تک آپ اپنا دانا، اپنا رزق پورا نہیں کر لیں گے آپ کو موت نہیں آئے گی، وہ رزق آپ کو پہنچ کر رہے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے فاتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، رزق کے طلب میں حرام طریقے سے مت حاصل کرو، سود سے مت حاصل کرو، عذاب ہی عذاب ہے۔ دنیا بھی ایسے لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، آخرت تو خراب ہی خراب ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ سے ڈرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق حاصل کرو، یہ نہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے کہ اللہ پہ توکل ہے، نہیں، یہ توکل ہے، یہ اللہ پہ توکل نہیں۔ توکل تو علی اللہ بالاسباب، اللہ پہ توکل ہوتا ہے اسباب کے ساتھ، اسباب کے ساتھ محنت کریں، ہل لگائیں، پانی لگائیں، ہل چلائیں، دانہ ڈالیں، اب اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے اور جی زمین سے رزق اگے گا بغیر ہل چلائے، بغیر پانی لگائے، بغیر ساری محنت کیے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری محنت کرنے کے بعد اب اللہ پہ توکل کریں، آفس جائیں، صبح نکلیں، سارے کام کریں، تجارت کریں اور اللہ پہ توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ یہ ہے توکل۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں ایسے ہی اور اللہ پہ توکل کروں، اللہ حفاظت کرے گا، دروازہ گھر کا کھلا رکھوں اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، چور نہیں آئے گا۔ چور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، دروازہ کھلا ہے، آپ خود دعوت دے رہے ہیں۔ پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا عاقلھا ثم توکل علی اللہ، اپنے جانور کو باندھو، پہلے رسی سے باندھو، اپنی گاڑی کو لاک لگاؤ، اپنے گھر کو تالا لگاؤ، اپنی تجوری کو اچھی طرح بند کرو، اپنا نمبر، کارڈ کا جو نمبر ہے، جو بھی کوڈ نمبر ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہہ رہے کو کارڈ بھی دے رہے ہیں، نمبر بھی دے رہے ہیں تو بعد میں پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ نمبر کی حفاظت کرو اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ پھر توکل کرو، ساری محنت کرنے کے بعد توکل کرو۔ یہ ہے توکل علی اللہ بالاسباب۔ مثلا سفر میں جا رہے ہیں، پہلے ٹکٹ خریدیں گے، پھر اس کے بعد جہاز میں بیٹھیں گے۔ یعنی کہ ٹکٹ نہیں خرید، اللہ پہ توکل ہو جائے، میں تو بس جا کے جہاز میں بیٹھ جاؤں، کوئی بیٹھنے دے گا؟ کہ پاگل ہو تم؟ یہ نہیں چلتا۔ آپ نے سفر کرنا ہے، وہاں بیماری ہے، آپ انجیکشن لگائیے، اس بیماری کے مطابق ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، وہ بتائیں گے اس جگہ پہ یہ بیماریاں ہیں، یہ انجیکشن لگا کے جائیں۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل علی اللہ بالاسباب، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اب اللہ پہ، اللہ میں نے جو میری طاقت میں تھی وہ چیزیں میں نے کر لی، باقی کام بنانا تیرا کام ہے، حفاظت کرنا اے اللہ تیرا کام۔ میں نے دوائی بھی لے لی، انجیکشن بھی لگا لیا، ٹکٹ بھی لے لیا، اے اللہ باقی اب تو آسان کرنا، یعنی ایکسیڈنٹ نہ ہو، ٹائم سے پہنچ جاؤں، جہاز گر نہ جائے، وہاں بھی کام میرا ٹھیک ہو جائے۔ اللہ باقی تیرے جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر لیا، اور جو تیرے اختیار میں ہے وہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے توکل۔ کچھ لوگ اس حدیث کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اے لوگو لو ابن آدم
لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ بھی تم کو ایسا رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح صبح نکلتے ہیں، کوئی ان کی فیکٹری نہیں، کوئی ان کی نوکری نہیں، کچھ بھی نہیں، اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بڑا ہوتا ہے نا، پپوٹے ان کے بڑے ہوتے ہیں نا، تغدو خماسا وتروح بطانا، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب اوپر سے گزر رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا بھائیو؟ ہاں، سوتے نہیں رہنا، جاگتے رہنا۔ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ حدیث سن کر، صوفی اور دوسرے اس طرح کے لوگ تھے خانقاہوں میں بیٹھنے والے، محنت سے جان چرانے والے، بیٹھے گئے، ارے بھائی آپ لوگ کام کیجئے نا، باہر نکلیے، مزدوری کیجئے، نوکری کیجئے، کوئی تجارت کیجئے، جو بھی کام کر سکتے ہیں، کھیت میں، جنگل میں، جو بھی لکڑی۔ آپ نے تو ایک آدمی سے کہا بھیک مانگنے کی بجائے جاؤ جاؤ لکڑی کاٹو، اتنے دن میں تم کو دیکھوں بھی نہیں۔ یہ محنت سکھائی آپ نے، اس کو لکڑی کاٹنے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ اس کے بعد آیا تو پیسے والا تھا، الحمدللہ، گھر کے روٹی کا انتظام بھی ہوا، کپڑے کا انتظام بھی، آہستہ آہستہ یہ محنت سکھایا اسلام نے ہمیں۔ تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام احمد بن حنبل ان کے پاس سے گزرے، بھائی کیوں بیٹھے ہو خانقاہوں پہ، ایسی بس مجاور بن کے بیٹھ گئے ہو، محنت کرو۔ کہا نہیں، حدیث ہے جو اللہ پہ اس طرح توکل کرے جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، اللہ ان کو کھلائے گا اسی طرح جیسے پرندے کو کھلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے حدیث سمجھا ہی نہیں، حدیث نہیں سمجھی۔ کیسے نہیں سمجھی؟ کہا حدیث میں آخر میں ہے، آپ بھی توجہ دیجئے، دیکھیے، تغدو خماسن، یہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، یہ بیٹھے نہیں رہتے خانقاہوں میں جیسے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، یہ نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، کھلیانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یہ خانقاہ میں بیٹھے نہیں رہتے اپنے گھونسلے میں، یہ نکلتے ہیں، تم بھی نکلو۔ اگر یہ حدیث کو تم سمجھ رہے تو اس طرح نکلو۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس اللہ سے ڈرتے رہو، اچھی طریقے سے رزق، حلال طریقے سے رزق تلاش کرو، اور دیکھو وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ رِزْقٍ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ دیکھو اگر کسی کے پاس رزق دیر سے آ رہا ہے، نہیں آ رہا، پریشانی ہے، مشکل ہے، نوکری نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، بڑا پریشان ہے، رزق میں یعنی تنگی ہو رہی ہے، دیری ہو رہی ہے، تو اس دیری کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے رزق کو مت حاصل کرو۔ وَلَا تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کے ذریعے رزق کو مت حاصل کرو۔ کوئی اپنا جسم بیچنا شروع کر دے، نعوذ باللہ اگر حرام کام شروع کر دے، کوئی اس کے بعد جو ہے سود کھانا شروع کر دے، کوئی لوگوں کا گلا کاٹنا شروع کر دے، ناجائز چوری ڈاکو اس طرح کر کے، ڈاکہ ڈال کے ناجائز طریقے سے لے گے، نہیں، صبر کرو، صبر کرو، اور جو حلال طریقے وہ اختیار کرو، قرض لے لو کچھ دنوں کے لیے، حلال طریقے سے تم راستے اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے رزق کو مت طلب کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، یاد رکھو اللہ کے پاس جو بھی رزق کے خزانے ہیں وہ اس کو تم حاصل نہیں کر سکتے مگر اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اس کی فرما برداری کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، قرآن پڑھ کر، دعائیں مانگ کر، اس کو خوش کر کے، اس کی نافرمانی کر کے آپ رزق حاصل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے نا، دیکھیے دنیا میں ان لوگوں نے کتنے کتنے سود پہ کاروبار کیے، لیکن ہمیشہ ان کا سارا کاروبار، ساری چیزیں بیکار جا رہی ہیں، بھوک و افلاس ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور یہ سود پر سارا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے ان کے بڑے بڑے سپر پاور کا کہ یہ اپنی آدمی کو تنخواہ نہیں دے سکتے، پھر یہ بدماشی کرتے ہیں، کسی مسلمان پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں کا پیٹرول لے جاتے ہیں، وہاں کے خزانے لے جاتے ہیں، اور اس طرح بس بہانے سے پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، ورنہ اپنے نظام میں ناکام ہو چکے ہیں، اپنے نظام میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ ان کی بظاہر چمک کو مت دیکھیے، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ سود کا نظام، حرام کا نظام ہے۔ اللہ کے رزق کو آپ
اللہ کی اطاعت کے ذریعے تو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کر سکتے نہیں ہیں۔ میں صرف اکتفا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کو اچھا اور حلال رزق عطا فرما، اے رب العالمین ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما وفي كل مكان، اللهم عليك بطاغية بورما۔ اے اللہ جو برما کا طاغیہ ہے، ظالم اور سرکش ہے، جو یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تو ان کو پکڑ لے، چن چن کے قتل کر، آمین۔ اللهم عليك بطواغيت العراق وطواغيت بلاد الشام، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اخفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ یہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس پہاڑ جتنے بھی قرض ہوگا، یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اخفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ عباد اللہ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر، قوموا الی الصلاۃ۔